بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مونا لیزا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اتنی مشہور کیوں ہے۔ اطالوی فنکار لیونارڈو دا ونچی کی پورٹریٹ پینٹنگ مونا لیزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پینٹنگ ہے۔ لیونارڈو صرف مصور نہیں تھا بلکہ سائنسدان، ماہر تعمیرات اور معجد بھی تھا، اور اسے انتہائی ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی پینٹنگ کو بھی غیر معمولی سمجھا جانے لگا۔ اگرچہ بعد ازاں پیش کردہ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس اور تعمیرات میں اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، لیکن 21ویں صدی تک وہ انتہائی ذہین فرد کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ لیونارڈو نے اسے 1503 سے 1506 کے درمیان پینٹ کیا۔ البتہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1517 تک کسی نہ کسی شکل میں اس پر کام کرتا رہا۔ اب یہ فرانس کی ملکیت ہے اور پیرس میں واقع لوورے عجائب گھر میں 1797 سے نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے، جہاں اسے دیکھنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ لازماً سوچا جاتا ہے کہ ایک عورت جسے زیادہ حسین بھی نہیں کہا جا سکتا، بغیر زیور پہنے سادہ لباس میں کرسی پر نظریں جمائے سامنے دیکھ رہی ہے۔ بس آخر اس پینٹنگ میں ایسا کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس میں جہاں مصور کا خیال ہے وہیں حادثات زمانہ کا بھی ہاتھ ہے۔ بلا شبہ یہ نہایت عمدہ پینٹنگ ہے جس میں مونا لیزا کے تاثرات کو عام طور پر پراسرار اور پیچیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان تاثرات کے معنی کیا ہیں؟ اس بارے میں آراء بہت سی ہیں، لیکن کسی ایک کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ مونا لیزا کرسی پر تن کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر آرام سے رکھا ہوا ہے، جو کہ پروقار اور اخلاقیات کی پابند عورت کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی زندہ عورت سامنے ہو۔ لیونارڈو نے اس میں لائنوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ مصوری کی وہ تکنیک برتی جسے سفوماٹو کہا جاتا ہے۔ اس میں رنگ ایک دوسرے میں آشفتگی سے جذب ہوتے ہیں اور انسانی نظر کسی ایک مقام پر ٹھہر نہیں پاتی۔ اس مقصد کے لیے لیونارڈو نے عکسوں اور انسانی نظر پر اپنی تحقیق سے استفادہ کیا۔ مونا لیزا کے پیچھے ایک خیالی قدرتی منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ لیونارڈو نے ارد گرد کے ماحول کو مرکزی کردار پر اثر ڈالنے کے لیے برتا۔ مونا لیزا کی پلکیں اور بویں دکھائی نہیں دیتی، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس دور میں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتیں انہیں عموماً اتروا دیا کرتی تھیں۔ لیونارڈو کے ایک دوست کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت فلورنس کے مالدار تاجر فرانسسکو ڈل گیوکونڈو کی بیوی لیزا جراڈینی ہے۔ مونا لیزا کی نظروں اور ہلکی سی مسکراہٹ کو 19ویں صدی تک پراسرار نہیں کہا جاتا تھا، تاہم آج اس کے تاثرات پر خاصے مباحثے ہوتے ہیں۔ بہت سی دوسری اچھی پینٹنگز بھی ہیں جن کی خوبیاں کم سے کم ان پینٹنگ کے ہم پلہ ضرور ہوں گی، لیکن وہ مونا لیزا جتنی خوش قسمت نہیں۔ یہ پینٹنگ لوورے میں ہے، جو ان عجائب گھروں میں سے ہے جس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے۔ یہ ابتدا میں فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے پاس آئی۔ اسی بادشاہ کے دربار میں لیونارڈو نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ فرانسیسی محل میں یہ پینٹنگ صدیوں تک عام لوگوں سے اوجھل رہی۔ پھر فرانس میں ایک عوامی ابھار آیا جسے انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں فنون کے شاہی ذخیرے کو عوامی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ پینٹنگ نے کچھ وقت نپولین کے سونے کے کمرے میں گزارا۔ 19ویں صدی کی آمد پر یہ لوورے عجائب گھر میں لگا دی گئی۔ لوورے کی سرپرستی بڑھنے کے بعد مونا لیزا کی اہمیت بھی بڑھتی گئی۔ لیونارڈو یورپی نشاط ثانیہ کا اہم کردار تھا اور 19ویں صدی میں نشاط ثانیہ کے بارے میں اسکالر کی دلچسپی بھی بڑھ چکی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ 1911 میں مونا لیزا چوری ہو گئی، جسے ذرائع ابلاغ نے بہت زیادہ کوریج دی۔ لوگ دھڑا دھڑ اس خالی جگہ کو دیکھنے آئے جہاں کبھی یہ نصب تھی۔ ایسا ہنگامہ ہوا کہ عجائب گھر کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا اور مشہور مصور پابلو پیکاسو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں پینٹنگ کو ریاستہائے متحدہ امریکہ اور جاپان کی سیر کرائی گئی، جس سے اس کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔
المختصر پینٹنگ بہت اچھی ہے، لیکن اس کی شہرت میں بہت سے دیگر عوامل کار فرما ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔